نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جے لکھ سال رویں وچ دنیا اوڑک ٹر جانا اوڑک وکھرا وکھرا ہونا اے سارا تانا بانا تے سارے ساک قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی گور ٹھکانا آزم جپ لے نام خدا دا اے او ویلائی وقت سہانا آزم جپ لے نام خدا دا اے او ویلائی وقت سہانا. قابل عزت تکریم مخلصی فی اللہ خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ جناب عبد الواحد صاحب نقشبندی زیدہ مجدکم العالی زینت بزم عظیم علمی شخصیت صدر سنی تحریک حضرت علامہ مولانا جناب طاہر اقبال صاحب زیدہ شرفکم السامی. قابل صد احترام مہمان مکرم جناب حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال صاحب زیدہ مجدکم العالی، بزرگ شخصیت مخلص اہل سنت حضرت مولانا الحافظ ساجد محمود صاحب بندیالوی، جناب حضرت علامہ برادر مکرم مقرر شیریں لسان حضرت علامہ مولانا محمد عرفان تبسم سلطانی صاحب
ثنا خانان خیر الانام، یہاں پر کثیر تعداد میں ایسی شخصیات ہیں کہ وفوق کل ذی علم علیم کی خوبصورت کیفیت اور نظارہ مل رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم سب کے علم و عمل، عزت و صحت میں بے پناہ برکتیں ودیعت فرمائے۔ خوبصورت تسلسل ہے، ہر آنے والی شخصیت نے اپنی پرخلوص بے مثال انداز و آواز کے ساتھ حاضری کا اعزاز حاصل فرمایا ہے۔ آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت برادران اسلام، آج کا عظیم الشان پروگرام سارے احباب بخوبی آشنا ہیں کہ وہ شخصیت ایک پیکر شرافت شخصیت ہے اور انتہائی سادگی سے اور بندگی خدا سے، غلامی رسول سے اور خدمت مرشد گرامی سے عبارت ان کی پاکیزہ زندگی نظر آ رہی ہے۔ مجھ ناچیز پر انتہائی شفیق، انتہائی مہربان تھے۔ ڈوک کشمیریاں راول پنڈی حضور قبلہ مرشد کریم کے آستانے پر ایک عرصہ دراز تک خادم بن کر اور با وفا خدمت گزار بن کر انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ گزارا ہے، اور اکثر ملاقات رہی، محبتوں کے سلسلے رہے۔ اور میں بات کر رہا تھا قبلہ علامہ برادر مکرم عبد الواحد نقشبندی صاحب سے کہ میری بڑی تمنا تھی ان دنوں ملاقات کی جائے، ان دنوں بڑی چاہت تھی اور ایک بڑی حب تھی جناب محترم حافظ ساجد صاحب کے ہاں جب پروگرام تھا تو اس وقت میں نے ارادہ کیا تھا، پڑیال کے ہمارے ساتھی ہیں، ان سے میں بات کر رہا تھا کہ قبلہ خلیفہ محمد شفیع صاحب سے آج کل ملاقات کرنی ہے۔ تو بس کچھ دن گزرے کہ ان کے وصال کی خبر آ گئی، تو اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، کامل بخشش کا انعام عطا فرمائے، جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ خوبصورت شخصیت تھے۔ تو میں ان کے وصال کے معن بعد جی بسم اللہ آنا چاہ رہا تھا تو آپ نے حکم فرمایا کہ آپ چیلم پر تشریف لانا۔ الحمدللہ حاضری کا موقع مل رہا ہے، آپ کی زیارت سے شاد کام ہو رہا ہوں، تو میرا وقت مزید مختصر ہو گیا کیونکہ پیر گرامی کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ ہم تھوڑا سا توقف کر کے آپ کا استقبال کرتے ہیں، تھوڑا سا توقف کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار فیض بار نیریاں شریف۔ اللہ 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 حضور ادھر آؤ۔ اللہ اکبر۔ انتہائی شفقت، کرم نوازی۔ میں نے عرض کیا آپ یہاں براجمان ہو جائیں تو آپ نے حکم فرمایا الامر فوق الادب کے تحت بس تھوڑی سی حاضری ہے، پیر گرامی کی جلوہ گری مجھے حوصلہ اور قوت دے رہی ہے۔ حضرات خوش قسمتی ہے ہماری بھی، اور بالخصوص بلا شبہ حضرت قبلہ خلیفہ محمد شفیع صدیقی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح بھی خوش ہو رہی ہے۔ حضرات مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں اور میرے دل پر لگی
ان کی آواز علامہ عرفان تبسم صاحب اللہ مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے، خوبصورت لہر تھی، تسلسل تھا، اور عقیدے کی بات بیسیکلی آپ نے بھی ارشاد فرمائی، ذہن نشین رہے، دل نشین رہے کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ صاحبان ایمان کے لیے ہی ہوا کرتا ہے، اور صاحبان ایمان کا ہی طریقہ ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت جو ہمیں اللہ کے قرآن سے مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے، بے ایمان کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو دنیا میں کافر موجود ہیں ان کے لیے یوں دعا مانگی جا سکتی ہے، یا اللہ کریم انہیں ایمان کی نعمت عطا فرما، انہیں دولت اسلام سے مالا مال فرما، لیکن کافر و مشرک کے لیے ڈائریکٹ بخشش کی دعا نہیں، حتیٰ کہ علماء ربانیین فرماتے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ کافر و مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں، مانگنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا برادران اسلام ہم لے آئے ہیں اور ہمارا یقین ہے جناب حضرت قبلہ خلیفہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی صاحبان ایمان تھے، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا ہم آج ان کے لیے دعا کرنے آ گئے۔ ایک تو ایمان والوں کا طریقہ ہے، اور دوسرا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، یا اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کریم کی تسبیح و تمجید کے نغمے الاپتے رہتے ہیں، اس کی تکبیر و تعلیل کے ترانے پڑھتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا بھی اعلان کرتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے حاملین عرش اور اس کے ارد گرد طواف کرنے والے جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ پر اپنے ایمان کا اعلان و اظہار کرتے جا رہے ہیں، وہاں وہ فرشتے تمام ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں بھی فرماتے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا نہ صرف انسانوں یعنی صاحبان ایمان کا طریقہ ہے، بلکہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا یہ اللہ کے نورانی فرشتوں کی بھی سنت گرامی ہے، یہ ملائکہ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بڑی محبت سے آئے ہو، بڑے اخلاص سے آئے ہو، اور آپ ہمدردی کے جذبات لے کے آئے ہیں، پیر گرامی کی جلوہ گری ہے۔ میں کیا کہوں، میرے پاس کما حق ہوں الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ ہستی ہے برادران اسلام جو پروردہ آغوش ولایت ہے، غوث زمان کے شہزادے ہیں، ایک غوث الامت کے زیر تربیت پروان چڑھنے والے ہیں،
گلی گلی شہر شہر عشق نبی کی خیرات تقسیم فرما رہے ہیں۔ مشفق و مہربان ہے، سنی صحیح و عقیدہ ہے، فیضان نبوت سے فیضان ولایت سے کائنات کو فیض یاب فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مقدر والے ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ کی معیت نصیب ہے، آپ کی صحبت نصیب ہے، آپ کی نگاہ کرم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا ذل شفقت کا دیر ملت اسلامیہ پر سلامت رکھے۔ آئیے میرے دوستو بزرگو، ان خوبصورت کیفیات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دعائے بخشش مانگنا ایمان والوں کا بھی طریقہ، ملائکہ کی بھی سنت گرامی اور اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ ہر نمازی دوران نماز جب اختتام نماز پہ پہنچتا ہے دعا مانگتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن حساب قائم ہوگا یعنی قیامت والے دن سارے ایمان والوں کی بھی بخشش فرما دینا۔ یہاں سے بھی عقیدہ مل رہا ہے جناب، وہ یہ آپ جانتے ہیں نا، بیسیکلی بات یہی ہے نا کہ دعائے بخشش ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ بولو کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی ہے نص قرآنی ہے، رب العالمین کا کلام لا ریب و بے مثال ہے۔ اور دعائیں ابراہیمی اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ والدین ابراہیم علیہ السلام مومن بھی ہیں، موحد بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابراہیم بن آزر، وہ صراحتاً غلطی پر ہے، گمراہی پر ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت طارق علیہ السلام صاحب ایمان تھے، اور آزر آپ کے چچا کا نام تھا جو کافر و مشرک و بت پرست و بت گر تھا۔ اس لیے اپنا عقیدہ سلامت رکھو، ہمارا ایمان ہے، اور خود ہمارے آقا نے فرمایا بھی ہے نا، یہ علماء کرام جلوہ فرما ہیں، فرمایا لم ازل انقل الا من اصلاب الطاہرین الى اصلاب الطاہرات، فرمایا میں ہمیشہ اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا رہا ہوں، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ حق یہ ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ و آمنہ تک جن جن اسلاب سے جن جن ارحام میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا ہے وہ سارے کے سارے پاک بھی ہیں، مومن بھی ہیں، موحد بھی ہیں، قطعی جنتی بھی ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، حضور قبلہ قائد تحقیق تحفظ ناموس رسالت و خدمت ہمارے آزاد کشمیر کی سرزمین پر حضرت علامہ پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری وصال فرما گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی موجودگی میں ایک مرتبہ میں یہ بیان کر رہا تھا تو وہ خوش ہوئے اور بعد ازاں فرمانے لگے، جوان تیرا خطاب بڑا پسند آیا، پر میں ایک حاشیہ آرائی کرنا او اس طرح کہ میں سارے کو پوچھنا 14 صدیاں بعد تسی عام سطح دے انسان مسلمان ہو کے
تواڈیاں نمازاں وچ کوئی خشوع و خضوع بھی نہ ہوئے، اس تے باوجود ربنا اغفر لی ولوالدی دعا منگو تے والدین دی بخشش ہو جاوے، تے کی خیال ہے تاجدار ختم نبوت جدوں خود اے دعا فرماندے ہونگے، ہائے ہائے جدوں خود حضور دعائے فرماندے ہونگے تے دسو نہ بخششاں دا تے بلندی درجات دا حال کی ہوندا ہو؟ پھر بھی کلمہ پڑھ کے کفر دے فتوے، ایمان دی خیر منانی چاہیے۔ حضرات میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ربنا اغفر لی ولوالدی، حضرات کہ یہ جو چوتھے کے موقع پر یا ہمارے کشمیر میں 15ویں کے موقع پر بھی اہتمام کرتے ہیں، 35ویں کے موقع پر کرتے ہیں یا 40ویں کے موقع پر یا سال کے بعد محفل سجائی، احباب کو بلایا، اہل ایمان آ گئے، برادری آ گئی، دوست احباب آ گئے، علماء کرام آ گئے، محفل سج گئی، ذکر خیر الورا کی نغمہ سرائی کا آغاز ہو گیا، یہ تسلسل قائم ہو گیا ہے، پھر لنگر شریف کا خوبصورت اہتمام ہو گیا، اخراجات کا سلسلہ ہے، بڑے خرچے کر دیے گئے، بلا شبہ قابل صد تحسین ہے، باعث اجر و ثواب ہے، حسن نیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا پیش نظر رہے، بلا شبہ حاضر ہونے والے کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے، جانے والے کے لیے باعث مغفرت و بلندی درجات بھی ہے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، ایصال ثواب کا سب سے بہترین اور آسان ترین اور بغیر اخراجات کے طریقہ کار یہ ہے کہ 5 وقت نماز کے پابند بن جائیے، کیونکہ ہر نماز کے دوران نمازی بیٹے کی زبان پر ربنا اغفر لی ولوالدی کے جب کلمات دعا جاری ہوتے ہیں، میرا ایمان و وجدان کہتا ہے ادھر والدین کی قبریں جنت کا باغ بن جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ 5 وقت نماز کے پابند بنیے تاکہ ہر روز 5 وقت ایصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ یہ ہے رب کے قرآن کی روشنی میں دعائیں، پھر نبیوں کی بھی یہ سنت ہو گئی۔ آئیے حضرات ہم اہتمام کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور اس تیاری کا بہترین طریقہ علماء کرام ارشاد فرما گئے، رب کی بندگی نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی ہے۔ آئیے ہر دم، ہر لحظہ، ہر گھڑی مالک کی یاد کا، محبوب کبریا کی محبت و پیار کا بصیرہ دل میں قائم ہو جائے، عشق نبی کا چراغ سینے میں فروزاں ہو جائے۔ یہی خیرات علماء ذی وقار تقسیم فرما رہے ہیں، تسکین قلب و روح کا سامان میسر آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں اگر عرض کروں تو بے ادبی کی ایک جسارت ہو جائے گی۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے پیر گرامی کی موجودگی میں آپ سب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک یہ حاضری قبول فرمائے، قدم قدم کے بدلے کروڑوں نیکیوں کا اجر عطا فرمائے۔ قبلہ حضرت خلیفہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کو بخشش کا انعام جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہمارے نیریاں شریف دربار فیض بار کی رونق و بہار، عاشق نبی مختار، پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر عشق و مستی، حضرت قبلہ پیر محمد شمس العارفین صاحب صدیقی نقش بندی غزنوی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے علم و عمل، عزت و صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی، وما علیہ الا اللہ۔ ایمان تازہ